ناظرین اس وقت اور زیادہ ڈینجرس خبریں سامنے آ رہی ہیں. امریکہ پلاننگ کر رہا ہے اپنی ایلیٹ فورسز کو ایران میں اتارنے کے لیے. ایران کی جو نیوکلر سائٹس ہیں وہاں پر امریکی جو ایلیٹ فورسز ہیں ان کو اتارا جائے گا, اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آگے سے ایران نے رسپونڈ کیا اور اس میں امریکہ کو کوئی ڈیمیج ہوا, ایلیٹ فورسز اگر اس میں ڈیمیج ہوئیں, کیونکہ اس سے پہلے ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب ریولوشن کے شروع کے اندر ہی جو ایک ایمبیسی کا کرائسس پیدا ہوا تھا, وہاں پر جو امریکہ نے فورسز اتارنے کی کوشش کی تو وہاں پر یعنی کافی زیادہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, اور ایرانینز نے باقاعدہ ان کے فوجیوں کو وہاں پر پکڑ لیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر وہ اپنی ایلیٹ فورسز کو اتارنے جا رہے ہیں, اس میں ڈیلٹا فورس ہو سکتی ہے, تو اس کا نتیجہ ایک ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ جو ایک اور خبر آ رہی ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈینجرس ہے, اور وہ ایک کنفرمیشن ہے کہ کچھ بہت ہی بھیانک ہونے جا رہا ہے. رشیا جو ہے اس وقت تیاری کر رہا ہے, جو اس کا نیوکلر جو اس کے نیوکلر سائنٹسٹ ہیں ایران کے اندر بشیر نیوکلر پلانٹ پر, ان کی ایویکویشن کی اس وقت جو ہے وہ رشیا تیاری کر رہا ہے. یعنی یہ بات امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ 12 دن کی جنگ کے اندر رشیا نے اپنے سائنٹسٹ جو ہے وہ وہاں سے ایویکویٹ نہیں کیے تھے, اور ابھی بھی اس سے پہلے آپ نے رشیا کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اس نیوکلر پلانٹ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. صحیح ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سائنسدانوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے اس کی جو وہ تیاری کر رہے ہیں. یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, رشیا, چائنا, امریکہ, مطلب جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, یہ دنیا میں مختلف جگہوں پر پراکسی وار لڑ رہی ہوتی ہیں. سیریا میں ان کی پراکسی وار دیکھ لیں, یوکرین میں پراکسی وار دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو ان میں ہمیشہ بیک ڈور چینل پر کچھ نہ کچھ چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس حد تک نہیں جائیں گے, یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یوکرین کی جنگ امریکہ اور رشیا کی جنگ ہے, شام میں جو کچھ ہوا رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی, لیکن بیک ڈور ٹاکس کسی نہ کسی چیز کے اوپر جاری ہیں. تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے رشینز اور امریکنز کی جو ٹاکس ہیں وہ تو اس وقت جاری تھی ایران کے حوالے سے. اب رشیا کا یہ کہنا کہ ہم یہاں سے اپنے نیوکلر سائنٹسٹ نکال رہے ہیں, اٹس مین کہ جو کوئی کنٹینمنٹ کی کوشش تھی, ریسٹرین کرنے کی کوشش تھی, شاید وہ کامیاب نہیں ہو رہی, کہ یعنی امریکنز کا ارادہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ وہ اس نیوکلر پلانٹ پر بھی اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کافی زیادہ یعنی ڈینجرس خبر ہے. آذربائیجان سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. آذربائیجان نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس جب وہ نہیں دیں گے. آذربائیجان چونکہ اسرائیل کے کافی قریب ہے, لیکن اب آذربائیجان نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کوئی ملک جارڈینین رجیم کے علاوہ کوئی ملک اپنی بیس اور اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ ایران کے خلاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ایران کی تباہی, ایران کو ڈسٹیبلائز کرنے سے یہ سارے ملک جو وہ متاثر ہو سکتے ہیں. دوسرا, اس وقت یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا, براہ راست ساتھ کھڑے ہونے کا, اور اپنے ہی ایک OIC کنٹری کے خلاف کھڑے ہونے کا رسک جو ہے وہ کوئی جو وہ لینا چاہتا ہے. اور پھر یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ایران کے خلاف یہ ساری جنگ بیک فائر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. لیکن جارڈینین رجیم کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو اسی درمیان جو اسرائیلی انٹیلیجنس ڈیلیگیشن ہے, انٹیلیجنس آفیشلز کا ڈیلیگیشن ہے, وہ امریکہ میں پہنچ چکا ہے, اور وہاں پر ڈسکشن کی جا رہی ہے ایران کے حوالے سے. اس ایک ہفتے کے اندر یہ دوسری مرتبہ اسرائیلی انٹیلیجنس ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچ گیا, کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے, ہیزیٹیشن بہت زیادہ ہے. آگے سے ایران کے رسپانس کا کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کیسے تبدیل ہوگی, صحیح ہے نا. تو اس کے لیے بہت سارے سینیریوز ڈسکس ہو رہے ہیں. ہر سینیریو میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے. مطلب اس بات کا کوئی فل پروف ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ایران کے رسپانس کو کم سے کم کیسے کیا جائے. تو اس لیے وہ بار بار ڈسکشن کر رہے ہیں, بار بار سینیریوز جو وہ, حالانکہ ان کے پلان سارے ہی بے رحم پلانز ہیں, لیکن پھر بھی ان کو پرابلم ہے. تو اسرائیلی انٹیلیجنس ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہے, اور ایران پر حملے کی جو وہ تیاری کی جا رہی ہے. اور وہاں پر اب دیکھیے دنیا اور کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. پہلی بار یورپینز امریکہ کے بغیر جنگی مشقیں کر رہے ہیں, یعنی نیٹو کی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں لیکن اس میں امریکہ نہیں ہے. تو یہ ایک اور بہت بڑا شفٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ تمام ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ سینیریوز, کچھ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کے ساتھ اس سے پہلے شیئر کرتے ہیں. 2-3 بڑی چیزیں آپ دیکھیے. امریکہ ریکارڈ لیول کے اوپر اپنی نیول اور ایئر فورسز مڈل ایسٹ لے کر آ گیا ہے, لیکن آپ ذرا ایرانینز کی سٹیٹمنٹس تو دیکھیے, ایرانینز کے ارادے تو دیکھیے. ہم تل اویو کو نشانہ بنائیں گے, ہم ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کو غرق کر دیں گے, ہم بیسز کو نشانہ بنائیں گے.
یعنی کہ جہاں پر یہ اتنی بڑی امریکی پاور جاتی ہے وہ تو ویسے ہی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تو آواز ہی نہیں نکلتی ہے. اور یہاں پر ایران کیا کہہ رہا ہے، وہاں تو سختی اور تلخی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانیز ڈر نہیں رہے ہیں. یہ جنگ میں نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بات کی بات ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو ابتدائی مقاصد امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا یا ٹرمپ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی بڑی طاقت دکھا کر جو ہے وہ ڈرائے اور ایرانیز جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں، تو ایرانیز تو پیچھے کیا ہٹے ہیں، وہ اور زیادہ آگے بڑھے ہیں. تو ان کی شو آف فورس جو ہے وہ ایرانیز کو ڈرا نہیں رہی ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ایرانیز نے یہ بھانپا ہے کہ یہاں ایمپائر کی لیمٹس ہیں. یعنی ایرانیز میں کہیں نہ کہیں کانفیڈنس آیا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کہ انہوں نے ایمپائر کی لیمٹس کو بھانپ لیا ہے کہ یہ ایمپائر جس نے عراق کو تباہ کیا وہاں اسی طرح یہ یہاں پر گراؤنڈ ٹروپس جو وہ نہیں اتار سکتا ہے، یہ ریجنل وار نہیں لڑ سکتا ہے، یہ کیجویلٹیز افورڈ نہیں کر سکتا ہے، یہ اپنے کسی ایئرکرافٹ کیریئر کا ڈوبنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک لمبی جو وار ہے کسی بھی صورت اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ کائنڈ آف لمٹس ہے جو اس سے پہلے امپائر کی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس امپائر کی لمٹس کو ایران نے بھانپ لیا. ون آف دا سینیریو اس وقت ایران میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جب امریکہ اٹیک کرے گا تو وہ بمباری تو بہت شدید ہوگی. یعنی ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک ایک ٹائم میں 150 120 100 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ایران پر بمبنگ کر رہے ہوں گے. تو جب اتنے جیٹس بمبنگ، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا یہ تقریباً اسرائیل اور امریکہ کے جیٹس ملا کر یہ 700 تک تعداد جو وہ جا سکتی ہے. 700 جیٹس ان کے مڈل ایسٹ کے اندر آ گئے ہیں. ابھی مزید بھی پتا چلا کہ F-35 وہاں سے آ رہے ہیں. تو 100 150 اس سے بھی زیادہ جیٹس وہ ایک ایک ٹائم پر بمباری ایران پر کر رہے ہوں گے. تو جب اوپر سے اتنی بمباری ہو رہی ہے تو نیچے تو آپ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے نا. مطلب آپ کے سروں کے اوپر مسلسل بم کر رہے ہیں تو نیچے آپ کیا موومنٹ کریں گے، آپ موو ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے تو اس ٹائم پہ چھپنا ہے نا کہیں. آپ نے تو اس وقت آپ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوں گے نا. آپ بس ان بموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اتنی خوفناک بمباری ہو رہی ہوگی تو نیچے کوئی چیز آپریٹ ہی نہیں کر سکتی ہے جب امریکہ کارپیٹ بامبنگ کرتا ہے. تو یہ سینیریو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا ویٹ کرنا ہے، فوری رسپونڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. کیونکہ اس وقت یعنی کہ جو لانچرز ڈپلائیڈ ہیں ان پر امریکہ سب سے پہلے حملہ کرے گا. لیکن اگر ایران جو بیک اپ کے اوپر لانچرز پڑے ہوئے ہیں وہاں سے حملہ لانچ کرتا ہے تو پھر دوبارہ انہی ٹارگٹس کو جو ہے وہ ٹریک کر کے امریکن جیٹس جو ہے وہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے. تو وہ جو بیک اپ کے اوپر پڑے ہوئے لانچرز اور میزلز ہیں ان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ یعنی کافی کمپلیکس وار ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس سینیریو میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور اس پر جو ایران کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہم امیڈیٹلی رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپریشنل پلانز وہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس وقت جو امریکہ کی ایئر پاور ہے جو یہاں پر ڈپلائی ہوئی ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ اس تیاری میں ہیں کہ وہ ایک سسٹینڈ اینڈ لانگ ٹرم یعنی 10 دن 15 دن 20 دن ایک ماہ تک بھی وہ روزانہ اور سسٹین طریقے سے ایران پر بمبنگ جاری رکھ سکے. جیسے افغانستان ہے وہاں پر ایک منتھ جو ہے وہ بمبنگ ہوتی رہی تھی. تو لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ پرلونگ ہوتی گئی، ایون ان کی صرف ایئر اسٹرائک سے پرلونگ ہو گئی تو اس کا مطلب ان کو مسئلہ زیادہ ہے. کیونکہ جو بنیادی اسٹریٹجی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہفتہ میکسیمم ایک ہفتے کے اندر اندر ایران کے جو تمام ٹارگٹس ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے. یعنی ایران کی بندرگاہوں کو تباہ کر دیا جائے، ایران کی میزل سائٹس کو تباہ کر دیا جائے، فیکٹریز کو تباہ کر دیا جائے، میزائل ڈرون سٹوریجز کو تباہ کر دیا جائے، ان کی لیڈرشپ کو جو وہ ٹارگٹ کر دیا جائے. یہ 100 کے قریب ان کے ٹارگٹس ہیں. اس کو 3-4 دنوں کے اندر اندر یا میکسیمم ایک ہفتے کے اندر اندر جو وہ ہٹ کر دیا جائے. لیکن ظاہر ہے بیک اپ کے اوپر انہوں نے فورس رکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ کسی بھی طرف جنگ جا سکتی ہے. تو اگر ان کی بمباری جاری ہے اور ایک ہفتے سے بھی اوپر ٹائم گزر گیا ہے، اٹس مین کہ جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو بمباری جاری رکھنا پڑ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ آگے سے پھر ایران رسپونڈ کر رہا ہوگا تو وہ بیک اپ لانچرز پر بار بار جا کر اٹیکس کر رہے ہوں گے. تو ادھر سے آگے ایران اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ یعنی لمبا جانا ایران میں مزید ڈسٹرکشن تو لائے گا کیوں مسلسل بمباری ہو رہی ہوگی. لیکن
ایکچولی وہ امریکہ کے نقصان میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ کا پرلونگ ہونا. ان کے لیے آئیڈیل سینیریو یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ 2-3 دنوں کے اندر، 4 دنوں کے اندر ایران میں تمام ٹارگٹس کو ڈسٹرائے کر دے. بھئی آپ کے پاس 800-700 طیارے ہیں، B-2 بمبرز ہیں، میزلز ہیں، ڈرونز ہیں، تو جب بمباری کا آغاز ہوگا وہ تو 1 منٹ کا بھی اس میں گیپ نہیں آئے گا. جب یہاں سے بمباری کا آغاز ہوگا تو 1 منٹ کا بھی گیپ نہیں آئے گا. ادھر 100 جیٹس جا رہے ہیں، وہ بمباری کر کے واپس آئے ہیں تو دوسرے جیٹس گئے ہیں، وہ واپس آئے ہیں تو تیسرے گئے ہیں، اسکواڈرنز، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس طرح سے بمباری، اس میں 1 منٹ کا بھی کوئی گیپ نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اس نے اپنے جو لاسز ہیں وہ کیلکولیٹ کیے ہوں گے. اسرائیل ہر جنگ سے پہلے جو ہے نا اپنے لاسز کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوگا اور اتنا ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو اگر ایران ان کی اس کیلکولیشن سے اوپر جا سکتا ہے کہ جتنا اسرائیل نے اپنا نقصان کیلکولیٹ کیا اس سے اوپر اگر جا سکتا ہے، ان کو مزید ڈیمیج کر سکتا ہے، تو یہاں وہ چیز ہے کہ جس میں مسئلہ ہوگا. یعنی اسرائیل نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ مارے جائیں گے، یہ سائڈ جو ہے ہٹ ہوں گی. تو اگر ایران نے وہ کیا تو اس سے اسرائیل رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کے آلریڈی وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہیں اور اس کو قبول کر کے بیٹھے ہیں کہ اتنا تو ہمارا نقصان ہوگا. اگر ایران اس لائن سے آگے گیا تو پھر وہ چیز ہے کہ جہاں پر اسرائیل کو مسئلہ ہوگا. اچھا، اور یورپینز اور امریکنز ایک بہت ہی ایسی جنگ میں اپنے آپ کو ڈریگ کر رہے ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. اس وقت یورپ آپ دیکھیں جو اکنامک مسائل سے الجھ رہا ہے، بہت سارے باقی مسائل ہیں، یورپینز اور امریکہ کے آپس میں ڈویژن ہے، پھڈا ہے. اس سب کے باوجود وہ اسرائیل کے معاملے میں ایک ہوئے پڑے ہیں. اور ایران نہ ہی ڈائریکٹلی یورپ کے لیے خطرہ ہے نہ ہی امریکہ کے لیے خطرہ ہے. تو یہ نہ ہی امریکہ فرسٹ ہے نہ ہی یورپ فرسٹ ہے. تو یہ اسرائیل فرسٹ میں وہ ایک ایسی جنگ میں آ رہے ہیں جس میں ان کی ایروگنس کو بریک کیا جا سکتا ہے، بریک ہو سکتی ہے، یعنی بیک فائر ہو سکتی ہے جنگ جو وہ اسرائیل کے لیے لڑنے آ رہے ہیں. وگرنہ اس جنگ کی کوئی تک نہیں بنتی. یعنی آپ سارے سینیریوز دیکھیں کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، گلف کہہ رہا ہے کہ بھئی اٹیک مت کرو، ان کے نیول ایسٹس ہٹ ہو سکتے ہیں، 100 چیزیں ہیں. تو تک نہیں بنتی کہ یہ جنگ کریں. یورپینز کی اکانومیز دیکھ لیں، یہاں سے مائگریشن یورپ کی طرف ہوگی، کوئی تک نہیں بنتی ہے کہ یہ جنگ میں آئیں. اور آپ ایک ایسے ملک سے لڑنے جا رہے ہیں جو ڈائریکٹلی بھی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ صرف اسرائیل کے لیے اتنے زیادہ ایروگنس دکھانا. اور دیکھیے کہ اسرائیل نے غزہ پر جینوسائیڈ کی، ایک سینکشن تک انہوں نے نہیں لگائی اور یہاں پر یہ آگے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی ایروگنس ہے اس کو منہ توڑ جواب پھر یہاں پر دیا جائے. اس وقت ناظرین بہت ہائی لیول کے جو رابطے اور ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. ایک تو یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ایران کا پریزیڈنشل پلین ہے وہ ماسکو کی طرف ریڈار کے اوپر جو دیکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس میں ایران کے صدر موجود ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن پریزیڈنشل پلین جو ہے وہ ماسکو کی طرف جاتا ہوا دیکھا گیا ریڈار کے اوپر. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بڑے اہم ترین دورے پر پہنچ گئے ہیں استنبول میں، اور وہاں پر ان کی ملاقات کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اور اس وقت بھی جاری ہے. ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں، ٹرکی نے مکمل طور پر اپنی سپورٹ جب ایران کے لیے اظہار کی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایران کی ڈسٹیبلائزیشن سے ٹرکی کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. تو ٹرکی اس اہم ترین موقع پر ایران کے فارن منسٹر ٹرکی میں موجود ہیں. امیر قطر نے ایران کے صدر کو کال کی ہے جس میں ڈی ایسکلیشن، ریجنل ایشوز، امریکہ کیا منوانا چاہ رہا ہے، بہت ساری چیزیں. امیر قطر نے ایران کے صدر کو کال کی ہے. ایم بی ایس کے جو بھائی ہیں خالد بن سلمان، وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور اس وقت وہ واشنگٹن کے اندر موجود ہیں اور ان کی بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفود کی سطح پر. ایک ہی ملاقات میں ان کی جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف، مارکو روبیو اور یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اور 2-3 اور بڑے آفیشل جو وہاں پر موجود ہے ایک ہی میٹنگ کے اندر. تو اس میں ایران، ٹھیک ہے، ریجن، یہ سارا جو وہ ڈسکس ہوا ہے. بڑی امپورٹنٹ ترین ملاقات ہے. اس ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے نا. تو ایم بی ایس کا رابطہ ہوا 48 گھنٹے پہلے اور اس رابطے کے فوراً بعد 48 گھنٹے پہلے رابطہ ہوا. اس رابطے کے فوراً بعد خالد بن سلمان جو ہیں وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ دیر پہلے ان کی یہ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں. سی بی ایس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو گلف ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ نہ ہو. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ تمام کوششیں جو قطر، عمان اور سعودی عربیہ کی جانب سے کی گئی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ فروٹ لیس ثابت ہوئی ہیں.
فی الحال وال اسٹریٹ جرنل کی اس خبر پر زیادہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے بھی اسرائیل کا ماؤتھ پیس ہے. تو بھائی فروٹ لیس کیوں ثابت نہیں ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں ابھی تک؟ اگر جنگ رکی ہوئی ہے تو ان ملکوں کا بڑا کردار ہے، کیونکہ سارے جو امریکہ کو بیسز دے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس بات پر ہے کہ بھئی ایرانین تھریٹ کی وجہ سے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں ایران پر ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اگر ابھی تک اٹیک نہیں ہوا تو ان گلف کنٹریز کا بڑا کردار ہے. اچھا، اسی درمیان جب خالد بن سلمان وہاں پر موجود ہیں، ایرانی صدر شاید ماسکو جا رہے ہیں یا کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن جا رہا ہوگا، اور ایران کے فارن منسٹر ترکی میں موجود ہیں، تو اسرائیلی جو انٹیلیجنس ڈیلیگیشن ہے وہ واشنگٹن پہنچا اور وہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہیں. یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سیکریٹری آف وار سے بھی ملاقات ہوئی ہے. سو اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ اور اس کے ساتھ باقی آفیشلز یہ وہاں پر پہنچے ہیں اور انٹیلیجنس ایکسچینج وہاں پر کی جا رہی ہے. انفارمیشن اباؤٹ ایرانین ٹارگٹس یہ امریکہ کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. اور جو اسرائیلی ملٹری چیف ہے اس نے بریف کیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، ایران کے حوالے سے جو بریفنگ ہے وہ انہوں نے جا کر دی ہے. اس وقت اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے کہ ایران پر جب وہ حملہ کیا جائے. اسرائیل کی جنگ ہے نا، یہ امریکہ اور یورپینز کی تو جنگ ہے ہی نہیں نا. ان کے لوگوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے سروس وہ کسی صورت کسی بھی جنگ میں نہیں جانا چاہتے. ایران کو تو چھوڑ دیں، مڈل ایسٹ کی جنگوں سے تو ویسے ہی تنگ ہیں، لیکن پھر امریکہ اور یورپینز اس جنگ میں آ رہے ہیں. تو پینٹاگن آفیشلز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو یعنی ابھی کوئی حتمی فیصلہ ٹرمپ نے نہیں کیا ہے رپورٹس کے مطابق، اور آنے والے دنوں میں کوئی حتمی فیصلہ جب ہو سکتا ہے. لیکن نیو یارک ٹائم کی جو خبر ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ امریکہ پلاننگ کر رہا ہے اپنی ایلیٹ فورسز کو جو ایران کا نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں وہاں پر اتارنے کی. اور اس وقت جو ان کا سب سے زیادہ آپریٹنگ پلانٹ ہے وہ تو بشیر نیوکلیر پلانٹ ہے. تو نیو یارک ٹائم یہ خبر دے رہا ہے among the most dangerous options. اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 30 40 50 60 سینیریوز ہیں، آپشنز ہیں جس کی تیاری ہے، کیونکہ جنگ کے کئی ڈائمینشنز ہیں. کہیں وہ کہہ رہے ہیں بھی سائبر اٹیکس کرنے چاہیے، کہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں میزائل لانچ کرنے چاہیے، کہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈرونز کریں، کہیں وہ کہہ رہے ہیں اتنے جیٹس بھیجیں، کہیں وہ کہہ رہے ہیں بمبرز بھیجیں، کہیں وہ کہہ رہے ہیں ملیشیا داخل ہوگی. مطلب اتنے سینیریوز کے وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں. اگر انصار اللہ کا حملہ ہو گیا تو کیا کریں گے، اگر جارڈن سے اٹیک ہو گیا تو کیا کریں گے، اگر حزب اللہ آ گئی عراق سے اٹیک ہو گیا تو کیا کریں. اتنے سینیریوز ہیں. اور تو موسٹ ون آف دا ڈینجرس جو آپشن وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوورٹ آپریشن کیا جائے گا. امریکی ایلیٹ فورسز جو ہے وہ ایران کے مختلف پارٹس میں جو ان کے نیوکلیر سائٹس ہیں وہاں پر اتریں گی اور وہ حصے جو ڈسٹرائے نہیں ہوئے وہاں پر یہ فورسز جو اتاری جائیں گی. اچھا، 2018 میں یہ اسرائیل نے ایک سو کالڈ آپریشن کیا تھا. اس میں جو ہے وہ اسرائیلی جو ایلیٹ فورسز ہیں وہ ایران کے کہیں اتری تھی ایران میں، اور بعد میں نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ہم نے وہاں پر جا کر جو ڈاکیومنٹس نکالے ہیں، ایسے ایویڈنسز ہم نے حاصل کیے ہیں کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے. یہ اسی واقعے کے بعد اور اسی پریس کانفرنس کے بعد جو ٹرمپ جو ہے وہ نیوکلیر ڈیل سے نکل گیا تھا. پیچھے وجہ یہ تھی. اب یہ بھی معمہ ہے کہ کیا اسرائیلی فورسز ایران میں اتری تھیں یا نہیں اتری تھی، لیکن اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے وہ فورسز اتاری تھی اور وہاں سے وہ یہ ڈاکیومنٹس لے کر آئے تھے. ظاہر ہے ڈاکیومنٹس تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو جھوٹ ہے، مطلب ایران بنا رہا ہوتا تو بن گیا ہوتا، لیکن اتری تھی یا نہیں اتری تھی. اب امریکہ جو ہے وہ نیوکلیر سائٹس کے اوپر اپنی ایلیٹ فورسز اتارنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے. تو کہاں پر اتاریں گے؟ بشیر نیوکلیر پلانٹ پر اتاریں گے کیونکہ سب سے زیادہ آپریٹنگ تو وہی ہے. تو ادھر رشیا کیا کہہ رہا ہے؟ رشیا از ریڈی ٹو ایویکویٹ اٹس اسٹاف فرام ایران بشیر نیوکلیر پلانٹ. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ایران نے رشیا نے 12 دن کی جنگ میں بھی نہیں اس کو ایویکویٹ کیا، اور ابھی اس پر ان کی بات چیت امریکہ سے جاری تھی، اسرائیل سے بھی جاری تھی کہ اس پر حملہ نہ ہو، لیکن اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. رشیا ول بی ریڈی ٹو ایویکویٹ اٹس اسٹاف فرام ایران بشیر نیوکلیر پلانٹ. اس کا مطلب کچھ آل آؤٹ ٹائپ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ناظرین میں آپ کو بتا دوں جنگیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ طے ہوتا ہے. آل آؤٹ جنگ تو پھر ایک عالمی جنگ ہوتی ہے نا. یوکرین کی جنگ میں پھر بھی امریکہ اور رشیا ان ٹاکس ہیں، آن گراؤنڈ تو آل آؤٹ وار ہے، لیکن پھر بھی ریسٹرین کہیں نہ کہیں ہے.
تو ہر جنگ میں ہوتا ہے، یہ بڑی طاقتیں اسی طرح لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی پراکسی وار ہی ہوتی ہے، اور یہ آپس میں یعنی کچھ نہ کچھ طے کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اس حد سے تم آگے نہیں جاؤ گے، اس حد سے ہم نہیں آگے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشیا کو چاہ رہا ہے کہ ایران پر حملہ ہو، رشیا تو پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اب حالات دنیا کے ایسے ہیں، تو وہ جو ایک بیک ڈور کہیں نہ کہیں لمٹ کرنے کی کوشش تھی وہ لگتا ہے کہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب ادھر جو ہے وہ آذربائیجان نے کہا ہے کہ وہ اپنی ایئر سپیس بالکل نہیں دے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ آذربائیجان ووز اٹس ایئر سپیس ول ناٹ بی یوز فار اٹیکس آن ایران، تو اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ویسے او آئی سی نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیے، او آئی سی نے ابھی تک کچھ، شاید وہ جب ایران تباہ ہو جائے گا، خانہ جنگی چھڑ جائے گی، کل کو لاکھوں لوگ خدا نخواستہ، اس کے بعد او آئی سی کوئی گہری تشویش کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس حملے کو۔ اور امریکہ کی، اب دیکھیں نا، اس سے بڑی مجھے بتائیے خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ وہاں سے بیٹھ کر آرڈر دے رہا ہے، کھلے عام بغاوت کے لیے اکسا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی جا کر گورنمنٹ بلڈنگز پر قبضہ کر لو۔ اگر یہی بات ان کے کسی ملک کے بارے میں کہی جائے تو ان کو کیسا لگے گا؟ یہ تو پراپر بغاوت تھی نا۔ کوئی بھی ملک مجھے بتائیے، وہ گورنمنٹ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک کے لیے اس میں کوئی خیر ہو سکتی ہے کہ وہ ملیشیا آ کر اور سو کالڈ پروٹیسٹرز آ کر جو ہے وہ گورنمنٹ بلڈنگز پر حملہ کریں اور اس کو کیپچر کر لیں؟ اس سے کسی بھی ملک کے لیے، چاہے اس کی گورنمنٹ جتنی مرضی بری ہو، اس ملک کے لیے کوئی خیر نکل سکتی ہے۔ اور ان کا ایک اور فارمولا ہے، یہ اندر سے جو ان کی ملیشیا ہوتی ہے اس کو یہ کھڑا کرتے ہیں، اور جب گورنمنٹ اس پر کریک ڈاؤن کرتی ہے تو کہتے ہیں سویلینز کو مارا جا رہا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے معمر قذافی کے اوپر کیا الزام تھا؟ پہلے تو نیوکلر تھا، تو نیوکلر قذافی نے دے دیا، امن امن امن، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ وہ ملیشیا کھڑی کی، کریک ڈاؤن کیا گورنمنٹ نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سویلینز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یعنی اب ٹرمپ کھلے عام آ کر کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ بلڈنگز پر جا کر قبضہ کر لو، ایک ملک کو اتنے خوفناک تباہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش، تو او آئی سی ویسے خاموش ہے۔ تو یورپین نیٹو الائنس ٹو کنڈکٹ میجر ڈرلز مائنس یو ایس ٹروپس، تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے بغیر جو وہ ڈرلز ہو رہی ہیں، اور لیکڈ جو کیبلز ہیں جو ڈپلومیٹس بھیجتے ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اس میں یہ پتا چلا ہے کہ نیٹو الائنس جو ہیں وہ اس وقت الارم ہیں، شاکڈ ہیں ٹرمپ کے گرین لینڈ کے معاملے کی وجہ سے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے۔ راز روگا کریں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔